آمنہ چلنے لگی تو ایک ٹانگ کا زخم اور دوسرے پاؤں کی موچ اسے چلنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بے بسی کے عالم میں عاشق کی طرف دیکھا۔ عاشق نے اس کا ایک بازو اپنے کاندھوں پر رکھا اور اپنا دایاں بازو اس کی پیٹھ پر رکھ کر اس کا وزن سہار لیا اور دونوں چل پڑے۔ وہ کوئی ہموار زمین نہیں تھی، اونچی نیچی جگہیں زیادہ تھی اور ٹیکریاں سیدھا راستہ نہیں دیتی تھی۔ ان کی رفتار بہت ہی سست تھی، یہ ایک خطرہ تھا۔ وہ تھوڑی دور گئے تو عاشق علی رک گیا۔ وہ آمنہ سے کہنا چاہتا تھا کہ اس رفتار پر چلے تو تھوڑی دیر بعد پکڑے جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ عاشق اسے اٹھا لے۔ اتنی بات وہ آمنہ کو اشاروں میں سمجھا نہیں سکتا تھا۔ اس نے اشاروں کی بجائے عمل زیادہ بہتر سمجھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ آمنہ کے سامنے جھکا اور آمنہ کے پیٹ کے ساتھ اپنا دایاں کاندھا لگایا اور اسے اٹھا لیا۔ آمنہ کا پیٹ اس کے کاندھے پر تھا، اس کا سر عاشق کی پیٹھ کی طرف اور ٹانگیں آگے کو تھیں۔ اب عاشق علی تیز چل سکتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آمنہ نازک اندام سی لڑکی تھی جس کا وزن کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس دشوار گزار جگہ سے نکلنا خاصا تھکا دینے والا کام تھا۔ ایک جذبہ تھا جس نے عاشق علی کو کوئی اور ہی طاقت دے دی تھی۔ عاشق علی کو خیال آیا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ نہ آمنہ نے اسے بتایا تھا کہ کہاں تک اور کس طرف جانا ہے، نہ اس نے خود سوچا تھا۔ وہ کچھ دور تک چلے تھے۔ آمنہ نے اپنا ایک ہاتھ اس کی پیٹھ پر مارا اور کچھ کہا جس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ وہ رک جائے۔ عاشق رک گیا اور آمنہ اس کے کاندھے سے اتری۔ اس نے زور زور سے 2-3 سانس لیے جس کا مطلب یہ تھا کہ عاشق ذرا سستا لے۔ عاشق بیٹھ گیا اور آمنہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ عاشق کی اس وقت ضرورت یہی تھی کہ ذرا دم لے لے۔ اس نے آمنہ سے اشاروں میں پوچھا کہ جانا کہاں ہے۔ آمنہ نے ایسے اشارے کیے جن سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ ٹھیک سمت کو جا رہے ہیں، لیکن وہ عاشق علی کا یہ سوال اشاروں میں نہ سمجھ سکی کہ وہ جگہ کتنی دور ہے جہاں تک جانا ہے۔ عاشق علی نے اپنی پانی والی بوتل نکالی، پہلے آمنہ کو پانی پلایا، پھر خود پیا اور ایک بار پھر اسے کاندھے پر ڈال کر چل پڑا۔ اب وہ جس علاقے میں جا رہے تھے وہاں ٹیکریاں کچھ کم ہو گئی تھیں، لیکن زمین کھڈوں والی تھی۔ بعض جگہ تو پانی رکا کھڑا تھا اور کیچڑ بھی تھا۔ ایسی جگہ سے بچنے کے لیے راستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں کہیں کہیں سیاہ رنگ کی چٹانیں بھی نظر آنے لگی تھیں۔ وہاں تک پہنچے تو ایک بار پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ فائرنگ ان سے کچھ دور تھی، لیکن تھی بہت ہی زیادہ۔ وہ شاید کسی اور بٹالین کا ایریا تھا اور انڈونیشی گوریلوں نے شاید کسی اور کمپنی یا پلاٹون کو گھات میں لے لیا تھا اور دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ گولے ان کے قریب آ کر پھٹنے لگے، لیکن اتنے قریب بھی نہیں کہ وہ ان کے اڑتے ٹکڑوں کی زد میں آ جاتے۔ بہرحال گولہ باری ان کے سر پر بھی آ سکتی تھی۔ عاشق علی نے وہاں سے ایک طرف کو ہٹنا شروع کر دیا۔ سورج غروب ہو چکا ہوتا تو پھر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ رات کو فوج کا کوئی آپریشن نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن دن کے ابھی 2 یا 2:30 ہی بجے تھے۔ عاشق علی چلتا گیا اور اچھی خاصی تھکن محسوس کرنے لگا۔ گولہ باری بند ہو گئی اور اب دور سے اکے دکے فائر کی آواز آتی تھی۔ عاشق علی رک گیا اور آمنہ کو کاندھے سے اتارا۔ عاشق تو پسینے سے نہا گیا تھا۔ دونوں بیٹھ گئے۔ آمنہ نے عاشق علی کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے اسے عاشق علی پر رحم آ رہا تھا اور شکریہ کا تاثر بھی جھلک رہا تھا۔ اس نے جو اشارے کیے وہ عاشق علی نے سمجھ لیے۔ آمنہ اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے یہیں چھوڑ کر تم واپس چلے جاؤ۔ عاشق علی نے سر ہلایا اور کچھ اشارے کیے جن کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ واپس نہیں جائے گا، بلکہ وہ اب انڈونیشی مجاہدین میں شامل ہوگا۔ معلوم نہیں آمنہ نے اس کے باقی اشارے سمجھے تھے یا نہیں۔ عاشق علی اسے اشاروں کی زبان میں کہہ رہا تھا کہ وہ اسے اس معذوری کی حالت میں جنگل میں تو کسی قیمت پر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ عاشق علی نے اسے پھر کاندھے پر اٹھایا اور چل پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ خون پوری طرح بند نہیں ہوا تھا، پٹیوں پر ذرا ذرا سا خون آ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر عاشق علی پریشان ہو گیا اور وہ اور تیز چلنے لگا کہ آمنہ کو اس کے ٹھکانے پر جلدی پہنچا دے تاکہ اس کا خون روکنے کا بندوبست کیا جا سکے۔ اب پھر گھنا جنگل آ گیا اور پھر پہلے جیسی ٹکریاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ گولہ باری اور فائرنگ کی دنیا سے دور نکل گئے تھے۔ آمنہ نے یقیناً محسوس کر لیا تھا کہ عاشق علی بہت تھک گیا ہے۔ اس نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مار کر روکا اور اس کے کاندھے سے اترائی۔ عاشق علی نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو آمنہ نے اپنا ایک بازو عاشق علی کے گلے میں ڈال دیا اور اشارہ کیا کہ وہ اس کے سہارے چلنا چاہتی ہے۔ عاشق علی نے اپنا ایک بازو اس کی کمر میں ڈال دیا اور دونوں چلنے لگے۔ چند قدم ہی گئے ہوں گے کہ عاشق رک گیا۔ ایک تو اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی رفتار بہت کم ہے اور دوسرا خطرہ یہ کہ آمنہ چلی تو اس کے زخم سے خون زیادہ نکلنے لگے گا۔ اس نے آمنہ کو اٹھانا چاہا تو آمنہ نے کچھ مزاحمت کی اور اشاروں میں بتایا کہ تمہاری ٹانگیں رہ جائیں گی، لیکن عاشق نے اسے کاندھے پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ یہ روایات سناتے ہوئے عاشق علی نے مجھ سے 3 بار پوچھا کہ آمنہ جیسی خوبصورت لڑکی کے معاملے میں اس کے وہ جذبات کہاں چلے گئے تھے جن کے لیے فوجی بدنام ہے۔ جذبات سے اس کا مطلب حیوانی جذبات تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم لوگ دیہات سے آئے ہیں اور فوج میں آ کر ہمارے دماغ کسی اور طرف پھر جاتے ہیں، لیکن آمنہ کو اپنے رحم و کرم پر پا کر وہ اتنا سرد کیوں ہو گیا تھا؟
وہ کہتا تھا کہ آمنہ کے بال بڑے ملائم تھے اور وہ بال کئی بار اس کے منہ کے ساتھ لگے، لیکن 2-3 بار جب اس نے آمنہ کو اٹھایا تو آمنہ کا منہ عاشق کے منہ کے ساتھ لگا، اور پھر اس کا جسم عاشق کے جسم پر سوار بھی رہا، لیکن وہ یوں محسوس کرتا رہا جیسے یہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ہے اور زخمی ہے اور اسے منزل پر پہنچانا ہے۔ میں اس وقت عاشق کو کوئی ٹھیک سا جواب نہیں دے سکا، سوائے اس کے کہ یہ اسلامی برادری کا مسئلہ ہے اور یہ جہاد کا معاملہ ہے۔ اس وقت علم تو تھا ہی نہیں اور جو ذرا سا تجربہ تھا وہ خام تھا۔ میں آج عاشق علی کے اس سوالوں کا جواب ذرا بہتر طریقے سے دے سکتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ جس قوم کے نوجوانوں کے سامنے کوئی نصب العین نہ ہو اور اس قوم کے حکمران لوٹ مار میں لگے ہوئے ہوں اور وہ اپنا ایمان بیچ کر غیر ملکی کلچر اپنے ہاں درآمد کر کے نوجوانوں میں پھیلا رہے ہوں، اس قوم میں قومی جذبہ مر جاتا ہے اور حیوانی جذبات ابھر آتے ہیں۔ ہم جب انگریز کے غلام فوجی تھے تو یہی سمجھتے تھے کہ عیش موج کرو اور عورت کو تفریح تباہ کا ذریعہ بنائے رکھو۔ یہ تو ایک عام فہم بات ہے کہ عاشق علی نے اپنا ایمان بیدار کر لیا تھا اور اسے یہ نصب العین نظر آ رہا تھا کہ انڈونیشی مسلمان ہیں اور کفار کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ وہ انہیں غلام نہیں بنا سکے۔ جب یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے تو حیوانی جذبات دم توڑ جاتے ہیں۔ عاشق علی آمنہ کو کاندھے پر ڈالے چلا جا رہا تھا کہ اسے فضا میں گھن گرج سی سنائی دینے لگی۔ اس آواز کو عاشق علی بھی پہچانتا تھا اور آمنہ بھی۔ وہ لڑاکا بمبار ہوائی جہاز تھے۔ ان کی گھن گرج بلند سے بلند تر ہوتی گئی اور جب وہ بالکل قریب آ گئی تو فضا سے مشین گنیں چلنے کے مسلسل دھماکے سنائی دیے۔ ہوائی جہاز جنگل میں مشین گنیں فائر کر رہے تھے۔ یہ تو بہت بڑا آپریشن یا ملٹری ایکشن تھا جس میں ہوائی جہاز بھی استعمال کیے جا رہے تھے۔ یہ سب جانتے تھے کہ ہوائی جہازوں کو اتنے گھنے جنگل میں کوئی گوریلا یا ان کا ڈھکا چھپا ٹھکانہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ جنگل پر غوطے میں آ کر بے طرح مشین گنیں فائر کرتے تھے۔ ایک ہوائی جہاز میں 4 مشین گنیں ہوتی تھیں۔ ان کی گولیاں خاصی بڑی ہوا کرتی تھیں اور ان گولیوں میں کچھ ایسی بھی تھیں جو زمین پر لگ کر گرنیڈ کی طرح پھٹتی تھیں۔ ہوائی جہاز جب اس طرح جنگل پر گولیاں برساتے تھے تو جنگل میں کچھ لوگ تو ان کی زد میں آ ہی جایا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسا آپریشن تھا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ اس آپریشن کا طریقہ اور مقصد یہ تھا کہ اس جنگل کو اس طرح صاف کر دیا جائے جس طرح جھاڑو پھیرا جاتا ہے۔ عاشق علی اور آمنہ کے لیے یہ ایک اور آفت آسمان سے نازل ہو گئی۔ عاشق علی نے برما فرنٹ پر جاپانی ہوائی جہازوں کی اس طرح کی فائرنگ اور بمباری دیکھی تھی اور آمنہ نے جنگ آزادی میں ہوائی جہازوں کی یہ تباہ کاری کئی مرتبہ دیکھی تھی۔ اب دونوں کو پناہ کی تلاش تھی۔ ان کے سامنے کم و بیش 20 قدم دور 2 بڑے اور پرانے درخت تھے جن کا درمیانی فاصلہ 6-7 قدم ہوگا۔ ان دونوں درختوں کے تنے خاصے موٹے اور چوڑے تھے اور اوپر سے درخت گھنے بھی تھے۔ وہ ہوائی حملے سے بچاؤ کے لیے بہت اچھی پناہ تھی، لیکن یہ 20 قدم بڑے خطرناک قدم تھے۔ وہ چلنے ہی لگے تھے کہ ایک طرف سے ہوائی جہاز گن فائرنگ کرتا ہوا آیا تو اس کی گولیاں ان دونوں سے 4-5 گز دور گرتی ہوئی آگے چلی گئیں۔ عاشق نے گولیوں کو پھٹتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن اللہ نے اس کی مدد کی۔ عاشق علی آمنہ کو اٹھائے دوڑ پڑا اور جس قدر تیز دوڑ سکتا تھا اتنا تیز دوڑا اور ان 2 بڑے درختوں کے درمیان تک پہنچ گیا۔ اس نے آمنہ کو کاندھے سے اتار دیا اور دونوں ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے اپنے جسم اور زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ لگا لیے تاکہ تنا دونوں کو بچا لے۔ عاشق کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہوائی جہاز کتنے ہیں۔ وہ ہوائی جہازوں کو غوطوں میں آتے دیکھتا تھا لیکن ان کی گنتی نہیں ہو سکتی تھی۔ سر کے اوپر گھنے درخت تھے۔ وہ اور آمنہ اتنا ہی جانتے تھے کہ فضا میں ہوائی جہازوں نے قیامت کا ہنگامہ بپا کر رکھا ہے اور وہ گونجتے گرجتے آتے ہیں اور آگ برساتے ہوئے پھر اوپر چلے جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ دونوں درخت بالکل قریب تھے اور خاصے پرانے بھی تھے۔ ان کے ٹہن دور اوپر نہیں بلکہ زمین سے کچھ ہی اوپر سے شروع ہو جاتے تھے۔ عاشق علی بائیں طرف جھکا ہوا ہوائی جہازوں کو فضا میں چکر لگاتا اور غوطوں میں آتا دیکھ رہا تھا۔ آمنہ نے اسے زور سے ہلایا تو اس نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ آمنہ نے اپنے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ عاشق علی نے ادھر دیکھا تو اس نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی رگوں میں خون یکلخت جم گیا ہو۔ ایک بہت بڑا اژدہا درخت سے اتر آیا تھا لیکن ابھی اس کا منہ اور تھوڑا سا حصہ زمین پر آیا تھا اور باقی سب کا سب ابھی تنے کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ اس کے منہ اور عاشق اور آمنہ کے درمیان بمشکل 1 گز کا فاصلہ رہ گیا۔ دونوں جہاں تھے وہیں سن ہو کے رہ گئے جیسے ان میں اتنی طاقت رہی ہی نہ ہو کہ اٹھ کر بھاگ جائیں۔ عاشق علی نے ایسے اژدہاؤں کے متعلق ایک بڑی غلط بات سنی تھی جسے وہ سچ مانتا تھا۔ وہ یہ کہ اژدہا منہ کھول کر اتنی زور سے سانس اندر کو کھینچتا ہے کہ اس کا شکار 10-12 قدم دور ہو تو بھی کھنچا ہوا اس کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ چند سیکنڈز کے لیے عاشق علی نے تو یہ یقین کر لیا کہ ابھی اژدہا منہ کھولے گا، سانس اندر کو کھینچے گا
اور وہ یا آمنہ اس کے منہ میں چلے جائیں گے۔ آمنہ تیزی سے اٹھی اور ایک طرف چلنے لگی تو پاؤں کی موچ اور دوسری ٹانگ کے زخم کی وجہ سے گر پڑی۔ تب عاشق علی خوفزدگی کی حالت سے بیدار ہوا، وہ تیزی سے اٹھا اور آمنہ پر جھکا۔ آمنہ اٹھ رہی تھی اور عاشق نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر تیزی سے اٹھایا اور اسی طرح اٹھا کے چند قدم دور ہو گیا۔ اس نے ایک اور درخت کے نیچے جا کر آمنہ کو کھڑا کر دیا۔ اس کی حالت یہ تھی جیسے سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کر رہا ہو۔ ابھی تک وہ اس خوف میں تھا کہ اژدہا جو آدھے منہ سے زیادہ زمین پر آ گیا تھا بڑی تیزی سے دوڑے گا اور دونوں کو پکڑ لے گا۔ اژدہا کا منہ دوسرے درخت تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے پچھلے باب میں ایک اژدہا کا ذکر کیا تھا۔ یہ ہرے رنگ کا اژدہا تھا اور اژدہاؤں کی ایک قسم انڈونیشیا کے جنگل میں پائی جاتی ہے۔ شاید 1 منٹ نہیں گزرا ہوگا کہ دونوں درختوں کے درمیان ہوائی جہاز کی گولیوں کی بوچھاڑ پڑی اور گولیاں پھٹی بھی اور یہ بوچھاڑ خاصی آگے جا کر رکی۔ جس جہاز نے یہ مشین گنیں فائر کی تھی وہ غوطے سے اٹھ کر اوپر چلا گیا تھا۔ عاشق نے دونوں درختوں کے درمیان دیکھا تو کوئی اور ہی منظر تھا۔ ہوائی جہاز کی گولیوں نے اژدہا کو چھلنی کر دیا تھا اور اس کا باقی جسم درخت سے نیچے آ پڑا تھا۔ وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ گولیوں کی یہ بوچھاڑ بالکل وہیں پڑی تھی جہاں 1 منٹ پہلے عاشق اور آمنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر اژدہا درخت سے نہ اترتا تو وہ وہیں بیٹھے رہتے اور ان کے جسم وہیں چھلنی ہو کر مردہ ہو جاتے۔ تب عاشق علی نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا تھا؟ اللہ نے ان دونوں کو وہاں سے اٹھانے کے لیے اژدہا کو درخت سے اتارا تھا۔ ایک ایسا ہی اژدہا مجھے بھی ملا تھا جس پر میں نے اسے دیکھے بغیر ہاتھ رکھ دیا تھا اور ایک اژدہا عاشق علی کو ملا۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ انڈونیشیا کے جنگل ایسے ہی اژدہاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ کہیں کہیں گھنے جنگل میں نظر آتے ہیں۔ عاشق علی کا حوصلہ بحال اور دل مضبوط ہو گیا۔ اللہ مردان مومن کی اسی طرح مدد کیا کرتا ہے۔ یہ آخری گن فائرنگ تھی۔ اس کے بعد ہوائی جہازوں کی گھن گرج دور سے دور ہٹتی چلی گئی اور بالکل خاموش ہو گئی۔ عاشق اور آمنہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور عاشق نے آمنہ کو پھر کاندھے پر پہلے کی طرح اٹھا لیا اور چل پڑا۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا کہ اسے کسی کی ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی آدمی نے اسے پکارا ہو۔ وہ رک گیا اور ادھر دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ 2 انڈونیشی گوریلے بڑی تیز تیز چلتے آ رہے تھے۔ عاشق علی آگے کو جھکا اور آمنہ کو زمین پر کھڑا کر دیا۔ آمنہ نے بھی ان 2 آدمیوں کی طرف دیکھا اور بازو اوپر کر کے لہرایا۔ وہ ہنستے ہوئے دوڑ پڑے اور ان دونوں تک پہنچے۔ آمنہ نے بولنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے وہ انہیں بتا رہی تھی کہ اس پر کیا بیتی ہے اور وہ کس طرح یہاں تک پہنچی ہے۔ وہ دونوں انڈونیشی اس کی تلاش میں آئے تھے۔ انہیں ابھی آگے اس جگہ تک جانا تھا جہاں انہوں نے ہماری پلاٹون کو گھات میں لیا تھا۔ آمنہ کو دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہوئے کہ وہ زندہ ہے اور قریب سے ہی مل گئی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایک قدم کی یہ کہانی نہیں سناؤں گا کہ عاشق علی اور آمنہ کس طرح آگے گئے۔ میں کچھ اہم اور موٹی موٹی باتیں سناؤں گا۔ آمنہ کو اب 2 انڈونیشیوں نے باری باری کاندھے پر اٹھایا اور وہاں سے کم و بیش 3 میل دور ایک گاؤں میں جا پہنچے۔ وہ سب ایک گھر میں داخل ہوئے۔ وہ آمنہ کا گھر تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ گھر میں آمنہ کی ماں تھی، باپ تھا اور اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو گھر میں اس لیے موجود تھا کہ وہ ایک گوریلا ایکشن میں زخمی ہو گیا تھا، ورنہ کوئی جوان سال انڈونیشی گھر میں نہیں ملتا تھا۔ سب کسی نہ کسی رنگ میں جنگ آزادی میں سرگرم رہتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آمنہ کو اٹھا کر لا رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ کر آمنہ کی طرف گئے کہ وہ شہید ہو گئی ہے، لیکن اسے زندہ دیکھا تو ماں اور باپ نے انڈونیشی کاندھے سے اتار کر چارپائی پر ڈالا اور بے پناہ پیار کیا۔ انہیں جب بتایا گیا کہ آمنہ کو یہ ہندوستانی اٹھا کر لا رہا تھا تو انہوں نے جو پیار عاشق علی سے کیا وہ عاشق علی ساری عمر نہیں بھول سکے گا۔ اتفاق سے آمنہ کا باپ اردو بول لیتا تھا۔ اس سے عاشق علی کو سہولت میسر آ گئی کہ وہ اشاروں میں بات کرنے سے بچ گیا تھا اور اپنے دل کی اور مطلب کی ہر بات کر سکتا تھا۔ آمنہ کے باپ نے عاشق کو خراج تحسین پیش کیا کہ اس نے انڈونیشیا کی آزادی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ نہیں محترم، عاشق نے کہا، قربانی تو آپ لوگ دے رہے ہیں کہ اپنی اولاد تک آپ نے قربان کر دی ہے۔ تم نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ باپ نے کہا، میں ایسے 4-5 فوجیوں سے مل چکا ہوں جو انگریزوں کی فوج سے بھاگ کر ہمارے ساتھ آن ملے ہیں۔ ہم لوگ تو اپنے وطن میں ہی ہیں۔ تم لوگوں نے اپنا وطن چھوڑا، فوج کی نوکری چھوڑی اور اپنے عزیز رشتہ دار چھوڑے اور ادھر آ گئے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ اب واپس وطن اور اپنے گھر نہیں جا سکو گے۔ جاؤ گے تو انگریز تمہیں گرفتار کر کے قید خانے میں بند کر دے گا۔ میں تو اللہ کے نام پر آیا ہوں۔ عاشق نے کہا، میں آپ لوگوں کو اتنا ہی جانتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کا مقابلہ کفار کے ساتھ ہے۔ میں اپنی جان قربان کرنے آیا ہوں۔
عاشق علی کی اس شخص کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں۔ میں نے ان کے جو ایک دو مکالمے سنائے، یہ لب لباب تھے ان کی گفتگو کا، اور آخر میں آمنہ کا باپ عاشق علی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے عاشق علی سے کہا کہ تمہیں اصل صلہ اور اجر تو اللہ کی طرف سے ملے گا، لیکن میں ایک صلہ دیتا ہوں کہ ہماری جنگ آزادی کامیاب ہو گئی تو اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ عاشق علی نے جب مجھے سنایا کہ اس بزرگ اور دانشمند آدمی نے اسے اپنی بیٹی پیش کر دی تو عاشق کو ذرا سے بھی خوشی محسوس نہ ہوئی کہ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکی اسے مل رہی ہے۔ عاشق علی نے یہ بھی محسوس کیا جیسے اس شخص نے کوئی اچھی بات نہیں کی کہ اس کے جذبہ جہاد کو ٹھیس پہنچائی ہے، جیسے وہ اس لڑکی کی خاطر انڈونیشیا کے مجاہدین کے پاس آیا تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عاشق علی انسانی فطرت کے یہ مد و جزر سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے اندر جو انقلاب آ گیا تھا اس کا وہ تجزیہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس کے حیوانی جذبات کو بیدار نہ کر سکی، بلکہ اس میں جو جذبہ پیدا ہو گیا تھا اس جذبے کو مزید تقویت ملی۔ یہاں میں پھر کہوں گا کہ انسان اپنے ذہن میں کوئی بلند و بالا اور مقدس نصب العین رکھ لے تو وہ اللہ کے بہت ہی قریب پہنچ جاتا ہے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگ بہت جلد اپنی نفسانی خواہش کے جال میں آ جاتے ہیں، اور جب طبیعت اس لذت سے خوش ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس جی ہم نے تو دنیا کے خزانے پا لیے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں شامل ہونے والے ہم جیسے ہندوستانی فوجی اللہ کو دل میں رکھ کر گئے تھے۔ بس یہ تھی اس انقلاب کی وجہ، جو حقیقت ہے کہ اس وقت میں بھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ میں نے اس داستان کے آغاز میں کہا ہے کہ میں کوئی شریف آدمی نہ تھا، لیکن وہاں جا کر ایسے لمحے بھی آئے کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی اجنبی ہو گیا۔ میں اپنی رودات سننے والوں سے استدعا کروں گا کہ صرف کہانی کے چسکے میں نہ پڑے رہیں، بلکہ اس میں سے کام کی کچھ باتیں نکال لیں اور انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں۔ اگر میں روایتی قسم کا تاریخی ناول سنا رہا ہوتا تو عاشق اور آمنہ کے عشق و محبت کے کچھ مناظر تخلیق کر کے قلم بند کرتا اور بڑے رومانی مکالمے بھی لکھتا اور 2-3 باب اس پر صرف کر دیتا، لیکن وہاں ایسا منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ آمنہ جیسی بے شمار لڑکیاں اپنے جیسے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کے ساتھ گوریلا ایکشن یا شب خون مارنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ لڑکے زخمی لڑکیوں کو اور لڑکیاں زخمی لڑکوں کو اٹھا کر پیچھے لاتی تھی، جس طرح عاشق علی آمنہ کو اٹھا لایا تھا۔ وہاں محبت ضرور ہوتی تھی۔ بعض انڈونیشی لڑکیاں انڈین آرمی کے فوجیوں پر مر مٹی تھیں، بڑی جذباتی اور دردناک واقعات ہوئے تھے۔ آمنہ تو عاشق علی کے لیے پاگل ہوئی جاتی تھی، لیکن ان کا جو اصل مقصد اور نصب العین تھا اس میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی۔ میں آگے چل کر مناسب موقع پر آمنہ اور عاشق کی محبت کی کچھ باتیں سناؤں گا، لیکن میں یہی بتا دیتا ہوں کہ اس منظر کشی میں فلمی مکالمے نہیں ہوں گے۔ آئیے اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ آمنہ کا گاؤں اس دریا کے پار تھا جس دریا کی سیلابی موجوں نے مجھے یہاں عثمان کے گھر تک پہنچایا تھا۔ عثمان اپنے علاقے کے گوریلوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اسے ہیڈ کوارٹر سے باقاعدہ آپریشن آرڈر ملتے تھے جس میں اسے بتایا جاتا تھا کہ اس نے اتنے آدمیوں کی ایک پارٹی فلاں جگہ فلاں مقصد کے لیے بھیجنی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے تفصیلاً بتایا ہے کہ انڈونیشیا کی جنگ آزادی باقاعدہ پلان کے تحت لڑی جا رہی تھی، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی پارٹی کے دماغ میں کوئی اسکیم یا کوئی ٹارگٹ آیا تو وہ پارٹی اپنے آپ ہی اس طرف دوڑ پڑی۔ آپ کو یاد دہانی کے لیے ایک بات پھر بتا دیتا ہوں کہ احمد سوئیکالنو کی صدارت میں باقاعدہ حکومت قائم ہو چکی تھی، اور GHQ جیسا فوجی ہیڈ کوارٹر الگ تھا جو احکام در ڈسپلن کا پابند تھا، اور تمام انڈونیشیا میں سرگرمی عمل گوریلا فورس کو احکام کا پابند رکھنے کا ذمہ دار تھا۔ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ کسی کمانڈر نے احکام کی خلاف ورزی کی یا ڈسپلن کے خلاف کوئی کام کیا تو اسے باقاعدہ سزا دی گئی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔